سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استقبال کرتا ہوں میں آپ کا میزبان رئیس احمد ہمارے پروگرام میں اور ہمارے آج کے گیسٹ ہیں مفتی آفتاب رشک مصباحی صاحب قبلہ۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کا استقبال کرتا ہوں میں اور تہہ دل سے آپ کا شکریہ کرتا ہوں، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم فقہ و فتویٰ کی اہمیت اور معنویت پر گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کو بحسن و خوبی انجام دیں گے ہمارے مفتی صاحب قبلہ، کیونکہ آج جو ہندوستان میں فقہ و فتویٰ کے تعلق سے ایک ماحول بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں لازم آ رہی ہے، اس پر گفتگو کرنی بہت ضروری ہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ فتویٰ کی اہمیت اور اس فتویٰ کے گرتے ہوئے اسباب کیا ہیں؟ یہ جو فتویٰ نویسی ہو رہی ہے اور اس سے جو فتنہ برپا ہو رہا ہے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے۔ فتویٰ کی اہمیت کیا ہے اور فتویٰ کے گرتے ہوئے معیار کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، فتویٰ کی اہمیت دین جاننے کی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جس کا شرعی حل اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ مفتی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مفتی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہ، اجماع فقہا کی روشنی میں جو دین اس مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے، مفتی اس سے سائل کو آگاہ کرتا ہے، سائل کو وہ جواب دیتا ہے۔ تو فتویٰ کی اہمیت دین سمجھنے کی ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ فتوے کا جو معیار گرا ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس کی وجوہات بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اولاً تو یہ کہ جو حالات درپیش ہیں، جن حالات سے سائل متاثر ہے، جن حالات میں سائل گھرا ہوا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا سچویشن کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ آج کا جو یہ دور ہے، یہ دور ایک گلوبل دنیا ہے۔ واقعہ کہیں ایک جگہ کا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اس کا شہرہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس کے اثرات جاتے ہیں۔ تو سائل کے سوال، سائل کی کیفیت کو یہ بھی سمجھنا رہتا ہے ایک مفتی کو کہ اس کے جو جوابات دیے جائیں گے اس کے اثرات کہاں تک پھیلیں گے۔ اگر اس کے اثرات صرف سائل تک رہ جائیں گے تو پھر سائل کی حیثیت سے جواب دیا جائے گا۔ اگر اس کے اثرات پوری دنیا کو محیط ہونے والے ہیں تو ایسی صورت میں ساری دنیا کو سامنے رکھ کر کے سائل کے مسائل کو حل کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں جوابات دیے جاتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ عمومی طور پہ بہت سارے اس میں ایسے مفتیان کرام بھی ہیں، ایسے محققین بھی ہیں جو تمام روایتوں کو رکھ کر کے جواب دیتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر ناقلین اور محض ناقلین کی جماعت بڑھ گئی ہے۔ وہ ایک کتاب میں ایک مسئلہ دیکھ لیتے ہیں، اسی مناسبت سے اگر کوئی مسئلہ سائل لے کر کے آیا ہے، فٹ سے وہ نقل کر کے دے دیتے ہیں۔ اس کے اثرات کہاں تک مرتب ہو رہے ہیں، سائل کی وہ سچویشن تھی کہ نہیں جیسے کہ کتاب کے سوال والے کی سچویشن تھی، اس کا موازنہ نہیں ہوتا ہے اور جوابات دے دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے منفی اثرات دنیا کے سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے دارالافتاء بدنام ہوتا ہے، مفتی بدنام ہوتا ہے، فتویٰ بدنام ہوتا ہے۔ تو یہ اسباب ہیں فتووں کے معیار کے گراوٹ کے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر مفتیان کرام فتویٰ کو نقل کرنے میں متأخرین در متأخرین کی کتابوں تک اکتفا کرتے ہیں۔ وہ اپنے جواب کو صاحب منہج تک نہیں پہنچا پاتے، اور ایسا بسا اوقات کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب آج کی لکھی ہوئی کتاب میں کوئی مسئلہ دیکھیں اور پھر اس مسئلے کو صاحب مذہب تک جوڑے تو مسئلہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کی کتاب میں کوئی چیز لکھی ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور آپ اس کی جب تحقیق کریں اور عہد با عہد صاحب مذہب تک، جیسے اگر حنفی ہے تو امام اعظم تک، جو مبسوط ظاہر الربارہ کی امام محمد کی کتابیں مشہور ہیں، اسی طریقے سے اگر شافعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو امام شافعی تک، حنبلی نقطہ نظر تک دیکھیں تو امام حنبل تک،
मालिकी नुक्ते नज़र से देखें तो इमाम मालिक तक जो ये सिलसिला पहुंचा है फ़िक़्ह का, जी जो अहद बअहद हम तक आया है, तो आज की लिखी किताब में लिखा है एक मसला कि ये नाजायज़ है, लेकिन जब आप उसको अहद बअहद ले जा करके साहिब मज़हब तक उसको जोड़ते हैं तो मसला बिल्कुल उलट जाता है। वहाँ इस मसले का या तो सिरे से ज़िक्र ही नहीं है, या ज़िक्र है तो उसकी मुतून में उसकी शुरू में लिखा है कि बाज़ हज़रात जायज़ कहते हैं, बाज़ हज़रात नाजायज़ कहते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ आरा ऊपर जा कर के देखने को मिलते हैं। अब साइल की सिचुएशन के एतबार से एक मुफ्ती तय करेगा कि किस आरा को इख्तियार किया जाए, इजमा किस तरफ है, उम्मत किस तरफ गई है, सारी उम्मत ने किसे इख्तियार किया है। तो इन सारी सिचुएशन को समझना ज़रूरी होता है। जबकि होता आज क्या है कि एक सवाल आया, फ़लाँ किताब खोली और उसमें से नकल किया और जवाब लिख करके दे दिया। इस वजह से फ़तवे का मेयार गिर रहा है, क्योंकि वो साइल के हालात के एतबार से मुंतबिक नहीं हो रहा। जी, इसकी वजह से ये मेयार गिर रहे हैं। असल माखज़ और मरजा तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं की जा रही जी, है। वह असल यही है कि असल माखज़ और मरजा जो है उसका वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं की जा रही है, वो नीचे तक रह जा रहा है। तो इसकी वजह से मज़ीद ये कि अब इसके सुधार की सूरत क्या हो सकती है, इस मेयार को बुलंद कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि किसी भी मसले की तहक़ीक़ साहिब मज़हब तक पहुँच के करें, बल्कि साहिब मज़हब ने जिन अहादीस की बुनियाद पे, जिन आयात की बुनियाद पे वो मज़हब मुस्तंबत किया है, उन आयात, उन अहादीस, उन सुन्नत, उन किताब तक पहुँचने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि फ़तवों का मेयार बाक़ी रहे और उसका एतबार हो। मुफ्ती साहब क़िबला, आप जामिया आरिफिया से कब वाबस्ता हुए? देखिए, 2010 में मेरी अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से फ़रागत हुई है। उसके बाद में इफ्ता के लिए जामिया अमजदिया रज़विया घोसी, ज़िला मऊ, उत्तर प्रदेश, वहाँ से मैंने 2 साला इफ्ता किया। और उसके बाद में मैं जामिया आरिफिया सैयद सरावा इलाहाबाद से मुंसलिक हुआ। यहाँ एक कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन दावा एंड इस्लामिक स्टडीज़, उसकी शुरुआत हम ही लोगों से हुई है। तो 2010 में हमने यहाँ डिप्लोमा किया, और उसी ज़माने में जो डिप्लोमा का मनहज था तालीम व तरबियत का, वो मनहज था कि आज के ज़माने से लेकर के साहिब मज़हब तक हम किसी चीज़ को कैसे जोड़ें। तो वो सारी चीज़ें फ़िक़्ह मालिकी के एतबार से, शाफ़ई, हम्बली और हनफ़ी, इन चारों के एतबार से साहिब मज़हब तक अहद बअहद कैसे पहुँचे, उस ज़माने में किस तरीके से किताबें लिखी गई और किस तरह से सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें मनहज पढ़ाई गई थी। तो ये एक तरीक़ा बना हमारे जामिया आरिफिया सैयद सरावा इलाहाबाद से जुड़ने का। जी, तो इससे पहले जो मनहज आपको जामिया आरिफिया में आकर के मिला, इससे पहले आपको ऐसा मनहज कहीं मिला था? देखिए, तालीम व ताल्लुम का जो जहाँ तक मनहज था, जो दावा में यहाँ हमें पढ़ने को मिला, ये मनहज इससे पहले नहीं मिला। जी, क्योंकि इससे पहले के जितने भी मनाहिज थे वो वन साइडेड थे, यानी फ़िक़्ह हनफ़ी को सामने रख करके वो सारी तालीमात होती थी। चाहे वो हदीस भी पढ़ाई जाती थी तो उसी एतबार से पढ़ाई जाती थी, तफसीर में भी उसी की कोशिश होती थी। फ़िक़्ह तो बाज़ाब्ता हनफियत ही की सारी किताबें पढ़ाई गई हैं। तो इस तरह सारी चीज़ें हनफियत की थी। यहाँ आने के बाद हनफियत भी सारी चीज़ें पढ़ाई गई, मज़ीद उसके साथ साथ शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, इन सब पे भी ज़ोर दिया गया, इन सबको भी समझने पे मुतवज्जह किया गया और बाज़ाब्ता उसे क्लास में पढ़ाया गया, जिससे फ़िक़्ह के वसी माखज़ से, यानी अइम्मा अरबा कहने के लिए इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफा, ये सारी चीज़ें नाम सुनते रहे, देखते रहे, सब कुछ रहा, लेकिन ज़्यादातर पढ़ने का जो ताल्लुक़ था यहाँ से पहले वो हनफियत से था। यहाँ आने के बाद अब वसी पैमाने पे चारे फ़िक़्ह का पढ़ने का मौका मिला, उसको समझने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आकर के एक वसी मैदान मिला जो इससे पहले नहीं था। बहरहाल वो गनीमत थी, चूँकि सीढ़ी वही बनी, रास्ता वही बना यहाँ तक पहुँचने का, तो वो भी एक अपना स्टैंड है, अपना एक मनहज है, वो भी एक तरीक़ा है। लेकिन इन चारों अइम्मा के फ़िक़्ह से भी वाक़फ़ियत एक मुफ्ती को ज़रूर होनी चाहिए। तो मुफ्ती साहब, आप दारुल इफ्ता आरिफिया से कब मुंसलिक हुए? और चूँकि बहुत सारे फ़िक़्ह फ़तवा आप ही हल करते हैं, मुफ्ती साहब क़िबला के राइट हैंड हैं आप, तो आपका ताल्लुक़ यहाँ से कब हुआ, मतलब दारुल इफ्ता से? दारुल इफ्ता से जुड़े हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया है। 1.5 साल से यहाँ दारुल इफ्ता आरिफिया में रह कर के ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ। और इससे पहले खानकाह के ही अंडर में रह कर के जहाँ जहाँ रखा गया वहाँ वहाँ रहे। 1.5 साल तकरीबन हुआ यहाँ के दारुल इफ्ता से जुड़े हुए। ज़रा दारुल इफ्ता का जो मनहज है जामिया आरिफिया का, उसको थोड़ा वाज़े करें ताकि हमारे सामईन और जो दूसरे मदारिस में मनहज है वो लोग समझ सकें इसको और इसको अप्लाई कर सकें।
دیکھیے دارالفتاء عارفیہ سے پہلے چونکہ میں 2 سال میں نے وقت دیا تھا افتاء کے لیے جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی میں، تو وہ جو منہج تھا وہ صرف فقہ حنفی کو سامنے رکھ کر کے جواب دینے کا منہج تھا۔ دارالفتاء عارفیہ میں جب میں آیا اور مجھے حضرت داعی اسلام دام اللہ ظلہ علینا نے دارالفتاء میں رہنے کا حکم دیا، مفتی صاحب کے ساتھ فتویٰ نویسی کا حکم دیا، تو اس کے بعد میں یہاں کے منہج سے پہلے میں نے واقفیت حاصل کی، چونکہ میں حنفی منہج سے واقف تھا کہ کسی بھی فتوے کو حنفی منہج سے کس اعتبار سے جواب دیا جائے گا اس سے میں واقف تھا۔ پھر یہاں آنے کے بعد 2-4 نشستوں میں مفتی رحمت صاحب قبلہ جو صدر مفتی ہیں یہاں کے، انہوں نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ کس طریقے سے یہاں کا جو منہج ہے دارالفتاء عارفیہ کا اس کو اسٹینڈ کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ وہ منہج دارالفتاء عارفیہ اس اعتبار سے کام کرتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو ڈائریکٹ پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرتا ہے۔ ایک سوال آیا، اس سوال کا جواب پہلے کتاب اللہ میں ہے، قرآنی آیات میں کہاں کہاں اس کا جواب ڈائریکٹ دیا گیا ہے یا کن آیات سے اس کا اشارے لیے گئے، تو سب سے پہلے قرآن کی آیتیں کوڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد میں سنت رسول احادیث، کن کن احادیث میں اس مسئلے کا ذکر ہے ان حدیثوں میں اس کو کوڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں مذاہب اربعہ کو کوڈ کیا جاتا ہے، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، اور کوڈ کرنے میں متون کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ جیسے حنفیت میں مبسوط ہے تو الاصل ہے امام محمد کی، مبسوط ہے امام سرخسی کی، اسی طریقے سے شافعیت میں کتاب الام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، حنبلی میں مدونہ ہے مالکی میں، اور اسی طریقے سے ابن قدامہ حنبلی کی کتاب ہے۔ تو اس طریقے سے جو متون ہے ان متون کو، اور پھر ان متون کی جو شروحات ہیں ان شروحات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، پھر اوپر سے دھیرے دھیرے نیچے آتے ہیں عہد بعہد، جن جن میں مسائل ملتے ہیں اس کو کوڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اخیر میں جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، سائل کے حالات کو دیکھتے ہوئے، سائل کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ سائل کس سچویشن میں ہے، کس حالات میں ہے، اور اس زمانے میں کس اعتبار سے اس مسئلے کی تفہیم ہونی چاہیے تاکہ دین بھی باقی رہے، سائل کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ اس طریقے سے پھر خلاصے کے طور پہ وہ اس کا جواب کوڈ کیا جاتا ہے۔ چونکہ دراصل یہ آج کا جو زمانہ ہے وہ انفجار علمی کا زمانہ ہے، علم بالکل عام ہو گیا ہے، بلکہ ہر شخص کے انگلیوں پہ علم آ چکا ہے، وہ دنیا کے جو بھی مسئلہ جس اعتبار سے چاہے وہ حل کر سکتا ہے۔ تو ایسی چیز ہمارے دارالفتاء سے، ہمارے اسلامی مراکز سے سامنے نہ آئے جس کی بنیاد پہ اسلام بدنام ہو، بلکہ تطبیقی صورت اختیار کی جاتی ہے اور راجح حنفیت کو کیا جاتا ہے۔ چونکہ بہرحال حنفی ہیں تو حنفیت کو راجح کیا جاتا ہے اور پھر حالات کو دیکھ کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ دارالفتاء عارفیہ کا منہج ہے۔ یہ تطبیقی منہج مجھے اچھی طریقے سے یاد آ رہا ہے کہ مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمدیہ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، خانہ پر نعمت، اس میں اس طرح کے تطبیقی مسائل ہم نے دیکھے تھے۔ تو اس میں مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منہج دیا اس زمانے کے مفتیان کرام کے لیے کہ آپ تطبیقی منہج کو اختیار کریں، فقہا کے جہاں اختلافات ہیں ان اختلافات میں یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سارے لوگوں کی رعایت ہو جائے تاکہ دین کی اجتماعیت باقی رہے اور دین کا ایک مثبت پیغام لوگوں تک جائے۔ تو دارالفتاء اسی منہج پہ کام کرتا ہے اور اسی اعتبار سے وہ فتووں کو کا جواب دیتا ہے اور تفصیلی طور پہ سائل کے سامنے ساری اسلام کے ماخذ، سارے اسلام کے بڑے اسکالرس، بڑے علماء، بڑے جو مذاہب فقہیہ اس کو سامنے رکھ کر کے اور اخیر میں تطبیقی طور پہ نتیجہ اخذ کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ ہے دارالفتاء عارفیہ کا منہج۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے خانقاہ پر کہ جامعہ عارفیہ سلفیت کی جانب جو ہے بڑھ رہا ہے، وہابیت اور گمراہیت کی جانب بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ صرف کتاب اور سنت کی بات کرتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم اصل ماخذ تک پہنچیں گے، اپنے مطلب اسلاف کی بات نہیں کرتے ہیں، اور یہی چیزیں ان لوگوں میں بھی نظر آتی ہے۔ تو اس سوال کا، اس اعتراض کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے، دین تو ہمارا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ دین کے مین سورسز جو ہیں، جو مین ماخذ ہیں، وہ کتاب اللہ ہے اور کتاب اللہ کی شرح سنت رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کا اجماع ہے، یہ دین ہے۔ بہرحال اس دین سے سب کو جڑ کے رکھنا ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی دین نہیں ہے۔
کوئی اسلام نہیں، دین اصل یہی ہے۔ اب مسائل کی تطبیق کا جہاں تک مسئلہ ہے تو مسائل کو ہمیشہ دین سے سمجھنا چاہیے، دینی ماخذ سے سمجھنا چاہیے۔ اب دینی ماخذ سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ چاہے جس نام سے متعارف ہوں، جی تو نام سے متعارف ہو جانا الگ چیز ہے، اصل چیز ہے دینی چیزوں سے جوڑنا۔ پھر دوسری بات، جہاں تک بات آپ نے کی ہے جامعہ عارفیہ سید سراوا الہ آباد اور مطلب یہ دارالفتاء عارفیہ سید سراوا الہ آباد کی، کہ یہاں کے جو منہج فتاوی ہے اس میں کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے اور مذاہب کے اصل تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تو میرا خیال سے یہ تو محمود چیز ہے اور یہ ہونا ہی چاہیے ہر حال میں، کیونکہ دین ہم کو سمجھنا ہے۔ ہمیں ایک مسئلے میں، ہمارے ایک سچویشن میں ہمیں خدا نے اپنی کتاب میں کیا رہنمائی کی ہے، رسول اللہ نے اس کی شرح اپنی سنت میں کیا کی ہے، صحابہ کی اجماع کس چیز پہ قائم ہوا ہے، اور فقہا نے جو اصل امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہے، ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے، چونکہ یہ قرون اولیٰ سے بالکل متصل لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بالکل متصل لوگ ہیں، تو انہوں نے جو دین کو سمجھا ہے، دین ہمیں اسی پیٹرن پہ سمجھنا پڑے گا عہد بعہد۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دارالفتاء عارفیہ نے بالکل ہی بعد والوں کو نظر انداز کر کے کام کیا ہے، نہیں، ہم تسلسل قائم کرتے ہیں۔ آج کے زمانے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، قرآن تک اپنا تسلسل قائم کرتے ہیں فقہ کا، کہ اس زمانے میں ایک مفتی نے یہ جواب دیا، اس کے پہلے میں یہ جواب، اس کے پہلے یہ جواب، اس کے پہلے یہ جواب، اس کے ساری چیزیں کوٹ کی جاتی ہے۔ آپ ہمارے فتاویٰ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ نیچے سے لے کر کے وہ سارے تسلسل قائم کیے گئے ہیں۔ تسلسل کاٹ کر کے یہاں کام نہیں ہوا ہے، چونکہ ڈائریکٹ ہم تک کتاب اللہ سے اور رسول اللہ کی حدیث سے دین نہیں پہنچا ہے، دین اسی طریقے سے پہنچا ہے، کتاب اللہ بھی محفوظ ہے، سنت رسول اللہ بھی محفوظ ہے، اور پھر اس کے جو شروحات ہوتے گئے عہد بعہد، زمانے کے علماء نے، فقہا نے، ائمہ نے جو تحقیقات کی، جو مسائل حل کیے، مستنبط کیے، وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو اس سارے تسلسل کو جوڑ کر کے دارالفتاء عارفیہ فتویٰ دیتا ہے، اور یہ انحراف نہیں ہے بلکہ یہی سنیت ہے کہ ایک تسلسل ہمارا چین بنا ہوا ہے اور اس چین سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسے اگر لوگوں کو لگتا ہے تو بھائی لوگوں کو تو بہت کچھ لگتا ہے، لگنے والے کہاں تک آدمی جواب دے گا۔ انصاف پسند لوگوں کے سامنے ہماری چیزیں، ساری چیزیں واضح ہیں، موجود ہے، صاف طور پہ موجود ہے کہ اصل دین کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، ہر شخص کو اس سے جڑنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ سے جڑنا وہابیت ہے، سنت رسول اللہ سے جڑنا وہابیت ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سائل کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ایسے کہنے والے لوگوں کا کہ ہم کتاب اللہ سے کٹ کر کے اپنی زندگی گزار کر کے دین پہ باقی رہنا چاہتے ہیں، سنت رسول اللہ سے اپنی زندگی اور اپنا رویہ کاٹ کر کے دین پہ باقی رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو دین تو بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ دین تو وہی ہے، اور وہاں تک تسلسل بہرحال باقی رہنا چاہیے، جڑنا چاہیے اور وہاں تک پہنچنا چاہیے تاکہ مسئلے کی صحیح گہرائی اور گہرائی معلوم ہو سکے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، کچھ مشہور فتاوے جو بہت مشہور ہوئے جامعہ عارفیہ کے، ان پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے جامعہ عارفیہ نے تو بہت بے شمار فتاوے دیے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ گفتگو کی ہے۔ جامعہ عارفیہ کے فتاووں میں مشہور جو زیادہ ہائی لائٹ فتاوے ہوئے ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بقرعید کے تعلق سے ایک فتویٰ بہت مشہور ہوا۔ جامعہ عارفیہ کے جو فتاوے زیادہ تر مشہور ہوئے اس میں ایک تو یہ ہے کہ بدعتی کی اقتداء کا حکم، اور دوسرا تھا بدعتی کی نماز جنازہ کا حکم۔ اسی طریقے سے تھا ایک فتویٰ کہ قربانی کے جانور میں دیوبندیوں وہابیوں کی شرکت کا حکم، بدعتیوں کی شرکت کا حکم، اور دیہات میں جمعہ ادا کرنے کا حکم۔ اس طرح کے جو فتاوے ہیں یہ زیادہ ہائی لائٹ فتاوے ہوئے، ورنہ سینکڑوں فتاوے ہیں جو جامعہ عارفیہ کے پینل سے دیے گئے ہیں، علماء محققین نے اسے پسند کیا ہے اور ہر جگہ اسے سراہا گیا ہے، لوگوں نے بہت قبول کیا اسے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس منہج کو اپنائیں اور اس پیٹرن پہ آگے بڑھیں۔ فتاوے ہیں، ان میں کچھ فتاوے پر آپ روشنی ڈالیں، ان کی تفصیل پر۔ دیکھیے جو ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ دارالفتاء کے
تو سینکڑوں فتاوے ہیں، لیکن جو ہمارے فتاوے زیادہ تر مشہور ہوئے ہیں، بہت زیادہ شہرت ملی اور لوگوں نے اس کو کئی اینگل سے دیکھا، اس میں یہ تھا کہ بدعتیوں کی اقتداء کا حکم، بدعتیوں کی نماز جنازہ کا حکم اور قربانی کے جانور میں ان کی شرکت کا حکم۔ دیکھیے اس میں جو دارالافتاء نے جو اپنی تحقیق کی اس میں یہ کہ وہ لوگ جو ضروریات دینی کا منکر ہیں، اسلام کے چونکہ 1400 سالہ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ دارالافتاء کا اپنا اسٹینڈ نہیں ہے، بلکہ سب نے اس چیز کو لکھا ہے کہ جو ضروریات دین کا منکر ہے، یعنی جس پہ اسلام کی بنا ہے، اس کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس کی اقتداء کی جائے گی، نہ اس کو قربانی کے جانور میں شریک کیا جائے گا، اس کو کافر کا حکم ہے، وہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ لیکن جو لوگ ضروریات دین کا منکر نہیں ہیں، بلکہ باب عقائد میں علماء کا اختلاف ہے، اکثریت کسی اور طرف جا رہی ہے، کچھ لوگ کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو یہ اختلافات ہے جس کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، جس کی بنیاد پہ تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے، وہ بدعتی کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جنازہ اگر کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو ایسی لوگوں کی جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے عمومی حالات میں آپ اہل سنت و جماعت کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، لیکن کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو سنی صحیح العقیدہ امام میسر نہیں ہے، بدعتی امام ہے اور آپ اس کو معزول کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو آپ جماعت چھوڑیں گے یا ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو تمام علماء نے، جو علماء فقہ ہو، علماء عقیدہ ہو، تمام نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایسی سچویشن میں ان کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے گی۔ ایسی سچویشن میں نماز چھوڑنا بدعتی کا طریقہ ہے، جماعت ترک کرنا یہ بدعتی کا طریقہ ہے، جماعت میں شامل ہونا یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے، کیونکہ جماعت کی ایک اپنی اہمیت ہے، جماعت کا ایک اپنا مرتبہ اور اپنا حکم ہے، اس لیے ویسی صورت میں جماعت میں شریک لیکن اس کو معاشرہ نے الٹا بنا دیا۔ تو یہ سچویشن چونکہ تمام علماء نے، تمام فقہا نے اس کو لکھا ہے، تو دارالافتاء اس منہج پہ فتویٰ دیا ہے کہ جن لوگوں نے یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص ضروریات دین کا منکر ہے جس کی بنیاد پہ انسان، جس کو قبول کرنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے اور جس کے انکار کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا شخص یقینی طور پہ کافر ہے، نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، نہ اس کی اقتداء ہوگی، نہ اس کو قربانی کے گوشت میں شریک کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو ضروریات دین کا منکر نہیں ہے، باب عقائد میں یا باب فقہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، چونکہ عقیدے کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، فقہ سے تو ہے نہیں، تو باب عقیدے میں جو ضروریات دینی کا منکر نہیں ہے، بلکہ جو اہل سنت و جماعت کے درمیان اختلافی مسائل ہیں عقائد کے، اس میں وہ مختلف ہیں، ان کے نظریات کچھ اور ہیں، ہمارے نظریات کچھ اور ہیں، تو اس طریقے سے لے کر کے اگر وہ ضروریات دینی کے منکر نہیں ہیں، نیچے آ کر کے ان کا اختلاف ہے، تو ایسی صورت میں تمام نے، یہ دارالافتاء نے پہلا فتویٰ نہیں دیا ہے، یہ دارالافتاء کا عرفیہ کا اپنا گڑھا ہوا یہ مسئلہ ہے، تمام علماء آپ تسلسل سے چلے جائے، بلکہ ہم امام طحاوی کا نام لے لیتے ہیں، انہوں نے اس کو صاف صاف لکھا ہے کہ جو ضروریات دینی کے منکر نہیں ہیں، اہل قبلہ ہیں، ان کی اقتداء کی جائے گی، ان کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہی باتیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان میں لکھی ہے، بلکہ تمام لوگوں نے جنہوں نے عقیدے پہ کتاب لکھی، سب نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اہل قبلہ ہیں، اہل قبلہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ ضروریات دین کی صراحتاً منکر نہیں ہیں، وہ سب اہل قبلہ ہیں۔ بعد میں نیچے کا اختلاف وہ اپنی جگہ، وہ فروعیات کے اختلافات ہیں۔ اصول میں اگر کسی نے یہ کیا، جن اصول کی بنیاد پہ انسان مسلمان ہوتا ہے اور جن اصول کی بنیاد پہ جنہیں ضروریات دین کہا گیا ہے اس سے خارج ہوتا ہے اسلام سے، تو کوئی شخص اگر کسی بھی ضروریات دینی کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، وہ بالکل دین سے الگ ہے، وہ اہل قبلہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اہل قبلہ وہی ہے جو ضروریات دین کے قائل ہیں۔ اب ضروریات دین کے قائل ہونے کے بعد نیچے آ کر کے عقیدے کے باب میں اختلافات ہو گئے ہیں، تو ہم اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں اور انہیں اہل سنت نہیں کہتے، وہ بدعتی کہلاتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص بہرحال ضروریات دین کا قائل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اپنے لوگ موجود ہیں جن کی ہم اقتداء کر سکتے ہیں تو ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، لیکن کہیں ایسی جگہ سچویشن ہماری ہو گئی
جہاں ایسے لوگ ہمیں میسر نہ آ سکے تو دو صورتیں ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کی، یا تو ہم جماعت چھوڑیں گے یا جماعت سے پڑھیں گے۔ تو تمام نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں جماعت چھوڑنا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں، تو اس طریقے سے دارالفتہ نے ان کی اقتداء کے جواز کا حکم دیا، اسی طرح ان کی نماز جنازہ کے جواز کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ صرف رسماً کہلاتے ہیں، دیوبندی کہلائیں، وہابی کہلائیں، کچھ بھی کہلائیں، رسماً کہلاتے ہیں، انہیں ضرورت دین کیا ہے، ضرورت اہل سنت کیا ہے، اختلافات علماء کیا ہے، کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر شریک ہو